بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے ہاں کچھ چیزیں ایسی کی جاتی ہیں، کامن بھی ہیں، اور ان کے بولنے کرنے سے انسان اسلام سے نکل جاتا ہے، کفر میں داخل ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مفہوم ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب انسان صبح کافر ہوگا، صبح مسلمان ہوگا تو شام کو کافر ہو چکا ہوگا، شام کو مسلمان ہوگا تو صبح کافر ہو چکا ہوگا۔ اور یہ چیزیں کیا ہیں بھائی؟ آپ غلط کر رہے ہیں، اگلے جہان بھی جانا ہے۔ کسی کو یہ جملہ بولا جائے تو بعض اوقات لوگ کہتے ہیں چھوڑو بھائی، اگلا جہان کس نے دیکھا ہے، جو کرنا ادھر ہی کرو۔ یہ جو جملہ ہے اگلا جہان کس نے دیکھا ہے، یہ بندہ اسلام سے نکل گیا، کیونکہ قیامت کے دن پہ ایمان رکھنا فرض ہے، ضروری ہے، لازمی ہے۔ دوسری بات، بعض اوقات کسی سے کہا جاتا ہے بھائی قرض واپس کر دیں ورنہ یاد رکھیں میں آخرت میں جا کے لوں گا۔ لوگ ایک جملہ بولتے ہیں، اچھا ادھر لینے ہیں تو لاؤ 100 روپے پھر اور دے دو، اکٹھے لے لینا۔ یہ بندہ اسلام سے نکل گیا اور کافر ہو گیا۔ تیسری بات، بعض اوقات لوگ دوسرے ملکوں میں جانے کے لیے اپنے آپ کو غیر مسلم شو کر دیتے ہیں، یہ تو بالکل ہی اسلام سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے چند دن کی دنیا خرید لی ہمیشہ کی جنتوں کے بدلے۔ انہوں نے پھول دیے، کانٹے لیے، ان کا یہ حساب ہے۔ اور قرآن پاک میں بھی یہ آ رہا ہے، بل تؤثرون الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، تمہیں نہیں پتہ کہ والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت کی زندگی ہمیشہ باقی رہ جانے والی ہے، باقی رہنے والی ہے۔ اور اسی طرح چوتھی چیز، ہمارے ہم SMS چلتے ہیں، میسیجز چلتے ہیں، کیا چل رہے ہیں؟ کبھی جہنم کے مذاق، کبھی جنت کے مذاق۔ جہنم میں بڑے ایکٹر بیٹھے ہوئے تھے، چائے پی رہے تھے، یہ ہو گیا۔ کبھی فرشتوں کا مذاق چل رہا ہے، جی فرشتہ آیا۔ کہیں پہ یہ SMS چل رہے ہوتے ہیں جی کہ فرشتہ آیا، اس نے مجھ سے کہا، میں نے اللہ سے کہا، اللہ نے یہ کہا، میں نے اللہ سے کہا۔ بھئی اللہ نے آپ کے ساتھ کہاں پہ ہم کلامی کی ہے؟ تو یہ ایک مذاق بن رہا ہوتا ہے، اس سے انسان اسلام سے نکل جاتا ہے۔ یاد رکھیں، اللہ کا، جنت کا، نبی کا، سنت کا، جہنم کا، فرشتوں کا مذاق اڑانا کفر ہے، کفر۔ اور گزشتہ کل میں نے بتایا تھا سورۃ یاسین کے حوالے سے کہ قبرستان جا کے پڑھنے سے حدیث پاک میں آتا ہے اگر پیرنٹس کی قبر پہ پڑھیں جا کے تو اللہ پاک ہر حرف کے بدلے گناہ معاف کرتے ہیں۔ اگر کوئی نہیں جا سکتی، جیسے خواتین نہیں جا سکتی تو گھر میں پڑھ لیں۔ اگر میل حضرات ہیں انہیں مشکل نظر آتی ہے تو گھر میں پڑھ لیں، گھر میں پڑھ کے دعا کر دیں۔ اور اسی طرح سے دوسرے دو مسائل جو مسجد سے متعلقہ ہیں، بعض اوقات ساتھی مسجد میں جاتے ہیں رکعت حاصل کرنے کے لیے، جلدی سے دوڑتے ہوئے جاتے ہیں۔ مسجد کی توہین ہوتی ہے، مومن کا وقار مجروح ہوتا ہے۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ آئندہ سے ایسا کام مت کرنا کہ مسجد میں دوڑ لگاؤ، آرام سے آئیے، جتنی مل گئی وہ لے لیجئے، جو رہ گئی وہ بعد میں پڑھ لیجئے۔ اسی طرح مسجد میں آئے اور امام صاحب سجدے میں ہیں تو بھئی فوراً سے پہلے جوائن کر لیجئے۔ یہ جو آپ کو نماز مل رہی ہے، یہ ایکسٹرا نماز مل رہی ہے، یہ اللہ پاک کی ایکسٹرا نعمتیں ہیں، رحمتیں ہیں۔ لوگ انتظار کرتے رہتے ہیں سجدے سے اٹھیں تو ہم شامل ہو جائیں۔ ایک سیکنڈ کے لیے بھی محرومی اختیار نہیں کیجئے، فوراً سے پہلے جوائن کریں۔ اور آخری بات کہ ہمارے ہاں ایک کام ہے کہ جب بھی کسی کا انتقال ہوا، بہنوں کو دینے کی جب وقت آتا ہے بہنوں کو دینے کا، ایک بہن سے پوچھ لو آپ نے دینا ہے؟ جی پوچھ لیا ہے۔ دوسری سے پوچھا ہے، تیسری سے پوچھا ہے۔ یہ جو پوچھتے ہیں انتہائی منافقت ہوتی ہے ان کے ذہن میں۔ بھائی آج تک کبھی کسی نے بھائیوں سے پوچھا ہے کہ آپ نے لینا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ پکا ہے کہ لینا ہی لینا ہے۔ اسی طرح پکا ہے کہ بہنوں کا حصہ بنتا ہی بنتا ہے۔ اور یاد رکھیں، جس نے بہنوں کو محروم کر دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے بہنوں کو حصے سے محروم کیا اللہ اس کو جنت سے محروم کر دے گا۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔